ना खेडांगे ना खेडन दिया। मियां साहब जानते हो साडी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में सन 2016 का पहला खुदकुश हमला हुआ है। ये बड़ा दहशतगर्द हमला है जो क्वेटा में हुआ है, जहां पर एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाया गया है। पुलिस को आज जिस वक्त निशाना बनाया गया, ये वो पोलियो का मरकज था जहां बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे थे और पुलिस की एक बड़ी फोर्स वहां पे मौजूद थी इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला आवर इस पुलिस फोर्स के करीब गया और उसने अपने आप को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में बड़ा नुकसान हुआ है। 4 इंस्पेक्टर्स पुलिस के इस वाक़े में शहीद हुए हैं। इसके अलावा 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 13 पुलिस अहलकार इस वाक़े में उन्होंने जान दी है और जाम शहादत नोश किया है। और इसके अलावा वहां पर एक FC का जवान और एक राहगीर भी था जो इस वाक़े में शहीद हो गए हैं। धमाके में 15 पुलिस अहलकारों और 25 अफराद के जख्मी होने के साथ हालिया महीनों में ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या और सन 2016 में पहला खुदकुश हमला है जो पाकिस्तान में हुआ है। और एक बार फिर इसका निशाना क्वेटा में और एक बार फिर इसका निशाना क्वेटा में पुलिस को बनाया गया है। गो के हालिया महीनों में इस किस्म के बड़े दहशतगर्द हमले मजमूई तौर पे पाकिस्तान में नहीं और ख़ास तौर पे क्वेटा में नहीं हो रहे थे, लेकिन एक तवील अरसे के बाद ये हमला हुआ है। गो के इससे पहले क्वेटा में पुलिस पर इंतहाई बड़े दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, ख़ास तौर पर सन 2013 में जब साबिक IG मुश्ताक सखेरा की रिहाइशगाह के बाहर खुदकुश हमला किया गया था। एक बहुत बड़ा हमला था जिसमें IG हाउस मुनज़्ज़म हो गया था, वो बच गए थे, तहम इसमें 7 अफराद जख्मी हुए थे और 68 लोग 7 अफराद जा भाग हुए थे, 68 जख्मी हो गए थे। उसी साल 2013 में कोयटा पुलिस लाइन में जनाजे के दौरान एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ था जो पुलिस अहलकार के शहीद होने के बाद जनाजा हो रहा था, जिसमें DIG समेत DIG फयाज सुंबुल समेत 30 से जायद पुलिस अहलकार इसमें जख्मी हो गए थे। उसमें कई SP और DSPs और इंस्पेक्टर्स शामिल थे और पुलिस पे होने वाले हमलों के लिहाज से पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा हमला था जो सन 2013 में जो हमला हुआ था क्वेटा में। इसके बाद से मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं क्वेटा में पुलिस पे, लेकिन आज का खुदकुश हमला हर लिहाज से एक बहुत बड़ा हमला था जिसमें 4 इंस्पेक्टर्स, 4 ASIs, 13 पुलिस अहलकार, 1 FC जवान शहीद हुए हैं और एक बार फिर पोलियो के मरकज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। आज के इस दहशतगर्द हमले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त क्वेटा से हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान के वजीर दाखिला जनाब सरफराज बुगटी ने। बहुत बहुत शुक्रिया बुगटी साहब। नई हुकूमत अब अपना काम संभाल ही रही थी कि ये इतना बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है, कुछ बताइए ये किस तरह से हमला हुआ है और किस अंदाज से निशाना बनाया गया ये? कामरान भाई आपका शुक्रिया। इस पॉइंट पे 3 यूनियन काउंसिल्स की जो पोलियो टीम्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस फोर्स मामूर थी उन पर ये हमला किया गया है और यकीनन ये उस पोलियो वर्कर्स को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की कुर्बानी से हमारे वो मासूम लोग जो पोलियो के रजाकार थे वो महफूज रहे हैं। तो कामरान भाई मैं इसमें ये ऐड करता जाऊं, जैसे आपने कहा कि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, आज ऑनरेबल CM ने बल्कि पहले दिन से ये हमें लाइन दी हुई है कि हम पोलियो और दहशतगर्दी दोनों का खात्मा चाहते हैं। अपने फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है उनको हम दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते हैं और ना अपाच बना सकते हैं। तो हमने उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर किया और पोलियो मुहिम भी उसी शदोमत से जारी है और हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको भी जारी रखेंगे। कोई इम्कान, कोई आसार, कोई क्लू आज के हमले के हवाले से? देखिए बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि कामरान भाई उन्होंने कबूल भी कर लिया है, TTP की हरकत है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप को तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, ना ये तहरीक है, ना ये तालिब है और ना ये मुर्दार अपने मुंह से हमारे पाक वतन का नाम ले और ना इनका वजूद हम पाकिस्तान में बर्दाश्त करेंगे।
بہت بہت شکریہ جناب سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ تھے۔ دہشت گرد حملہ اور بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہے۔ سن 2016 کا پہلا خودکش حملہ آج کوئٹہ میں ہوا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک اور دہشت گرد حملہ ہوا ہے، پاکستان میں نہیں اور ہوا ہے افغانستان کے شہر جلال آباد میں، جہاں پر پاکستان کے کونسلیٹ جنرل پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایک خودکش دھماکے میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، وہ کہ ایک طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ اس کے بعد اس حملے کے فوراً بعد افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ دہشت گرد دونوں ملکوں کے دشمن ہیں اور اس کے لیے مشترکہ کارروائی کی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کا نشانہ دراصل براہ راست پاکستان قونصل خانہ اور پاکستان کے قونصل خانے کے اندر موجود اہلکار تھے۔ ابھی تک کی کچھ اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ کچھ حملہ آور یا ان کے ساتھ آنے والے کچھ لوگ کونسلیٹ جنرل کے اندر بھی داخل ہوئے اور کچھ پاکستانی اہلکاروں سے شاید انہوں نے موبائل فونز بھی چھین لیے ہیں۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ حملہ براہ راست پاکستان کے کونسلیٹ جنرل پہ ہوا ہے اور اس بارے میں افغان حکومت کہتی ہے کہ وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائی افغان انٹیلیجنس اور وہاں پہ موجود بھارتی انٹیلیجنس کے کارندوں کی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ مسلسل پاکستان کے خلاف اور پاکستان دشمن کے خلاف کارروائی کرواتے ہیں اور پاکستان دشمنوں کے سب سے بڑے پیٹرن ہیں افغانستان کے اندر۔ لیکن یہ ہونے والا حملہ پاکستان کے کسی بھی کونسلیٹ کے حملے میں جو کہ افغانستان میں موجود ہیں اس لحاظ سے یہ بہت بڑی اور سنگین کارروائی ہے۔ پاکستان اور افغانستان اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے سلسلے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے اب سے چند روز قبل ہی کابل کا دورہ کیا تھا اور آج اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی کابل گئے ہیں اور پاکستان کی جانب سے پاکستان کی اہم فوجی افسر افغانستان کے ساتھ دفاعی اور فوجی تعاون کے حوالے سے مذاکرات کریں گے اور مشترکہ دشمن کے خلاف یعنی کہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اور مشترکہ کارروائی کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جو کہ اہم دورہ ہے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا جو کہ آج ہو رہا ہے، جس کے لیے وہ کابل گئے ہیں۔ ایک اور دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور ایک بار پھر پاکستان میں میڈیا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بھی آج کیا واقعہ ہے، آج ARY نیوز کے دفتر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایک کارکن زخمی ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں یہ حملہ ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آور نے دستی بم کے ساتھ ایک پمفلٹ بھی گرایا اور کہا کہ دولت اسلامیہ خراسان اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ یہ وہی تنظیم ہے جس نے اس سے پہلے بھی میڈیا پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ لاہور میں 1 دسمبر کو دن نیوز کے دفتر پر اسی قسم کا بالکل اسی طرح کا دستی بم حملہ ہوا تھا۔ 27 نومبر کو ڈان نیوز کی سیٹلائٹ وین پر فائرنگ کی گئی تھی جس میں ایک شخص زخمی ہوا تھا اور گزشتہ ماہ 20 نومبر کو ہمارے دنیا نیوز اور دنیا چینل کے دنیا روزنامے کے فیصل آباد بیورو پر حملہ کیا گیا تھا، دستی بم حملہ، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حملہ آوروں نے ہمارے دفتر کے باہر بھی دھمکی خیز پامفلٹ بھیجا تھا جس میں اسی کالعدم تنظیم دولت اسلامیہ خراسان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور دوبارہ حملے کی دھمکی دی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ مسلسل میڈیا پر ہونے والے ان حملوں کے باوجود، جس میں کہ اس سے پہلے ہونے والے حملے بھی شامل ہیں، جس میں جیو نیوز کی وین پر DSNG وین پر حملہ کیا گیا تھا جس میں اس کا ایک اہلکار شہید بھی ہو گیا تھا، وہ حملے کے ملزمان بھی نہیں پکڑے گئے اور یہ جو حالیہ دہشت گرد حملے ہیں اس کے ملزمان کے بارے میں بھی پولیس کے پاس کوئی کلو نہیں ہے اور وہی روایتی بیان سامنے آ چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے کہ نوٹس لے لیا گیا ہے اور کارروائی کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ یقینی طور پہ انتہائی پریشان کن بات ہے کہ ترتیب سے اور مسلسل پاکستان میں میڈیا پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے تھرپاکر سے مسلسل شیر خوار بچوں کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں اور اب یہ بات کنفرم ہے کہ پچھلے 13 دن کے دوران 41 بچوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے واقعات کے حوالے سے یقینی طور پر یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے جو بہت زور زور سے بج رہی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔ بچے کچھ مرے ہیں، ناٹ پہ کا سب بھوک، انصاف تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ 3 دن کے بچے کو تحفظ کرا سکے۔
تشویشناک اطلاعات ہیں ایک بار پھر سندھ کے صحرائی ضلع تھرپارکر میں، اور ایک بار پھر خبروں کے مطابق غذا کی کمی اور صحت کی ناکافی سہولیات کی وجہ سے بچوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ شیرخوار بچوں کی ہلاکتوں میں اس ماہ کے پہلے 13 دنوں میں 41 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سرکاری طور پر اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر وہی سما ہے، وہی دردناک مناظر ہیں جو گزشتہ 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک بار پھر تھرپارکر سے شیرخوار بچوں کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایک بار پھر وہی معاملات، طبی سہولتیں نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، اور وہاں پہ بھوک اور افلاس ہے۔ تھر میں سن 2014، 2015 اور اب کے یعنی کہ آج کے اس سال کے 13 دنوں میں مجموعی طور پہ 743 بچے آج سرکاری اعداد و شمار کی وجہ سے کے مطابق غذائی قلت اور علاج کی ناکافی سہولت کی وجہ سے اب موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اور تیسری بار جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ایک وہی سما جو گزشتہ 2 سالوں میں دیکھنے میں آیا ہے، وہی دوبارہ وہ سما جو ہے اس وقت اس کی جھلکیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں تھرپارکر میں۔ تھر میں بچوں کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ پھر یہ کہی جاتی ہے کہ صحت کی سہولتیں پوری طرح سے نہیں ہیں، اور قحط کے خاتمے کے لیے مختص کیے گئے فنڈز میں کرپشن ہے۔ صحت کے لیے جو انتظامات کیے گئے اس میں نااہلی ہے، بد انتظامی ہے، کرپشن ہے۔ خوراک کی فراہمی کے لیے جو انتظامات کیے گئے اس میں نااہلی، بد اور کرپشن جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے۔ اور اب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مٹھی میں قحط کے خاتمے کے لیے مختص 8 کروڑ روپے کے خرچ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، یعنی کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 8 کروڑ روپے تو خرچ کر دیے گئے ہیں، لیکن کب کہاں کیسے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تھر میں ہی قحط کے خاتمے کے لیے 4 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ خرچ ہی نہیں کیے گئے، یعنی کہ وہ ان یوزڈ رہ گئے، اس چیز کے لیے مختص ضرور کیے گئے تھے۔ نااہلی کی بہت بڑی مثال ہے، تھر میں 6.5 کروڑ روپے بغیر منظوری کے جاری کر دیے گئے تھے۔ پانی کی فراہمی پر 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، مگر پائپ لائنوں کا اس منصوبے میں کا وجود نہیں ہے۔ ٹھیکیداروں کو 6 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم اضافی دے دی گئی، یہ آڈیٹر جنرل نے بتایا ہے۔ مالی بد انتظامی اور کرپشن کی بہت بڑی مثال ہے، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھاچروں میں 17 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دل ہلا دینے والی انفارمیشن ہے جو کہ تھرپارکر کے حوالے سے ہے، اور یہ سرکاری دستاویزات بتا رہی ہیں یہ وہی تھرپارکر ہے جہاں مسلسل 3 سال سے بچوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے اور قحط کی وجہ سے۔ تھر میں ہونے والی ہلاکتوں میں وزیر اعلیٰ سندھ مسلسل 3 سالوں سے مسلسل بیان جاری کرتے ہیں۔ 3 سال سے بحران پیدا ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے سن 2014 میں جب تھر میں 326 بچوں کی ہلاکت ہوئی تھی، جناب قائم علی شاہ نے بیانات دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سن 2014 کی اس بحران پہ جب 300 سے زائد بچوں کی ہلاکتیں ہو گئی تھی، قائم علی شاہ صاحب کا فرمانا تھا، ٹھیک ہے بچے کچھ مرے ہیں، ناٹ بیکاز آف بھوک، غربت کی وجہ سے ضرور ہے، غربت ہے، وہاں پانی کی عرصے سے قلت ہے، کتنے لوگ وہاں ڈراؤٹ ہوا ہے، اور کبھی فری دیا تھا کیا؟ ایک غریب آدمی کو 50% پہ دیتے تھے فوڈ، اور کچھ دیا ہے کیا ان کو؟ ہسپتالوں کی حالت آج نہیں ہے، برسوں سے خراب ہے، کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج کیونکہ وہاں خدا کے فضل سے میڈیا بہت تیز ہے تو ایک لفظ کہتے ہیں 10 لکھ دیتے ہیں۔ سن 2014 کی یہ بات تھی، پھر آ گیا 2015۔ اگلے سال یعنی 2015 میں تھر اور مٹھی کے مختلف علاقوں میں اسی وجہ سے غذائی قلت اور طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے 376 بچوں کی اموات واقع ہوئی، یعنی کہ گزشتہ سال ایک بار پھر سید قائم علی شاہ صاحب آئے اور فرمایا، ایک بچہ فوت ہوتا ہے تھرپارکر کے ہاسپٹل میں تو وہ بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ بھوک کی وجہ سے بچہ مر گیا۔ بچہ جناب کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، ڈبل روٹی کھاتا ہے، مٹھائی کھاتا ہے، چھوٹا بچہ اگر ہو، جو کہ عام طور پہ وہاں پری میچور بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، تو آدھا تو بیچارے کی زندگی ادھر ہی پوری ہوتی ہے جب ماں سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ دائی اس کو کھینچ کے نکالتی ہے۔ 2014 گیا، 2015 گیا، اب 2016 آ گیا ہے، اور ابھی صرف
13 दिन गुजरे हैं, 41 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। वही सूरत-ए-हाल है, वही कैफियत है, वही बहरान है, वही अलम है जो कि इस वक्त हर से सामने आ रहा है। और जनाब सैयद कायम अली शाह उसी अंदाज से, उसी रविश पर कायम है। अभी उन्होंने इस सूरत-ए-हाल पे 13 दिन में, इस महीने के 13 दिन में 41 बच्चों की हलाकत पर उनका कहना यह है कि उन्होंने तो थर में दुनिया ही बदल दी है। यूरोप में भी वो नहीं से हालात हैं जो थर में हैं, ये उनका कहना है। अगर ग़िज़ा की वजह से तो सिर्फ बच्चा क्यों छोटा है, 1 दिन का या 2 दिन का, उसकी वालिदा फौत हो, खुदा न खास्ता न हो, उसका वालिद फौत हो, कोई मर्द फौत हो, छोटे बच्चों के लिए लिखते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 महीने का बच्चा। अब जनाब ये नाइंसाफी है हमारे साथ। थरपारकर में इन 4-5 सालों में 4.5 बिलियन रुपीस हम खर्च कर चुके। मिट्टी की इस अस्पताल आप देख लें और फिर आके हैदराबाद की सारी अस्पतालें देखें। अगर मिट्टी के अस्पताल को नंबर 1 ना दें तो मुझसे जो जुर्माना चाहें आप ले लें। ये शहरों में भी नहीं है, मैं कहता हूँ यूरोप में भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसी बताएं कि डिस्पेंसरियाँ यूरोप में देहातों में घूमती हैं और पूछती हैं कि ये कोई बीमार हो, कोई बच्चा हो, तो हम उनकी तीमारदारी करें। सर पीटे नहीं तो क्या करे, ये सूरत हाल है थर की, जहां पर तीसरे साल बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। 13 दिन में 41 बच्चों की हलाकतें हो चुकी है। 350 बच्चे गुज़िश्ता 2 सालों में हलाक हो चुके हैं। ऑडिटर जनरल की इस साल की रिपोर्ट सामने आई है, किस तरह से थर में करप्शन की जा रही है, बद इंतजामी की जा रही है, नाअहली की जा रही है, करोड़ों रुपयों को लुटा दिया गया है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का कोई परेशानी नहीं है, कोई माथे पे बल नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है और दावा है कि उन्होंने थर में वो सहूलतें फराहम कर दी हैं जो यूरोप में भी मौजूद नहीं है। यानी कि यूरोप पीछे रह गया है, थर आगे निकल गया है। निकल जाए मगर 13 दिन में 41 बच्चों की हलाकतें, डॉक्टर्स नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, खाने को उनकी माओं के लिए, उनके खानदानों के लिए नहीं, वही कैफियत बरकरार है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद बात करेंगे। सदर बाराक ओबामा का आखिरी साल है अब इख्तिदार में और इससे पहले उन्होंने आखिरी बार अमेरिका की कांग्रेस से खिताब किया है। इस खिताब में उन्होंने चंद बहुत अहम बातें भी की हैं, इंसानियत का एक वाकई अच्छा पैगाम भी दिया है। सदर बाराक ओबामा की बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका में सदर बाराक ओबामा के 8 साला दौर इख्तिदार का ये आखिरी साल है। मामूल के मुताबिक 4 नवंबर को अमेरिका में सदारती इलेक्शन होंगे, जिसके बाद जनवरी में इंतकाल इख्तिदार होगा और इस तरह से सदर बाराक ओबामा, जिन्होंने 8 साल तक अमेरिका में सदारत की, उनका दौर इख्तिदार इख्तिताम को पहुंचेगा। इसी सिलसिले में आज आखिरी बार उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है जिसे अमरीकी सदर हर साल करता है। इस तरह से सदर बाराक ओबामा का ये आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था। ये बहुत ही मौसर खिताब था, बहुत ही भरपूर मुकर्रर है बाराक ओबामा और आज अपने इस खिताब में उन्होंने खास तौर पे अमरीकियों से और दुनिया वालों से कहा कि मुसलमानों और इस्लाम के हवाले से अपने ख्यालात को गौर से देखें, उसमें एहतियात से काम ले, मोहतात रहने की बात की और मजहब इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से इंसानियत भरा पैगाम उन्होंने अमरीकियों को भी दिया और दुनिया वालों के लिए भी, और जो कि उनके खिताब का बहुत ही मौसर हिस्सा था सदर बाराक ओबामा का कांग्रेस से आखिरी खिताब सदर की हैसियत से और उसका ये हिस्सा। When politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, that doesn't make us safer. That's not telling it like it is. It's just wrong. It diminishes us in the eyes of the world. It makes it harder to achieve our goals. It betrays who we are as a country.
بھرپور طریقے سے سراہا گیا صدر باراک اوباما کا یہ خطاب کا یہ حصہ، جنہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر بولا جاتا ہے، مسجدوں کے خلاف کچھ کیا جاتا ہے تو یہ انتہائی غلط کام ہے اور یہ ہمیں دنیا کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ خاص طور پہ امریکی صدر کے اس خطاب میں بہت ذکر رہا داعش کا، انہوں نے کہا کہ امریکہ مسلسل داعش کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، 60 ملکوں کا اتحاد ترتیب دیا گیا ہے، داعش کے خلاف 10,000 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ داعش کے حوالے سے انہوں نے اپنی اور دنیا کی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ISIL pose a direct threat to our people because in today's world, even a handful of terrorists who place no value on human life, including their own, can do a lot of damage. Masses of fighters on the back of pickup trucks, twisted souls plotting in apartments or garages, they pose an enormous danger to civilians. They have to be stopped. We just need to call them what they are, killers and fanatics, who have to be rooted out, hunted down, and destroyed. تباہ و برباد کرنا ہوگا ہمیں ان قاتلوں اور جنونیوں کو جو کہ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، چھپ کے کارروائیاں کرتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہوگا اور ان کو نیست و نابود کرنا ہوگا۔ یہ صدر باراک اوباما کا عزم تھا اپنے آخری سال میں، 8 سالہ دور اقتدار میں، جو کہ اختتام پذیر ہوگا 4 نومبر کو جب امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوں گے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہوں گی ہماری آج کی بہت اہم خبریں۔ کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد